وہ جو ایک زمانے میں خود ریکارڈنگز کرتے تھے، آج ان کی ریکارڈنگز جو ہیں وہ باہر آ رہی ہیں. کیسے وقت بدل جاتا ہے، جذبات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں استعفوں کی بارش. پاکستان تحریک انصاف کی بنیادیں ہل گئی ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ اتنے استعفے آ گئے. ایک مس فارچونر ہے، اس کا ذکر کہانی میں بڑا مسئلہ ہے، ٹوسٹ ہے. یہ لڑائی ہے دو گروپوں کی. جاگ پنجابی جاگ، ایک چینل کی پروگرامنگ اور ایک چینل کی نیوز سابق فوجی افسران کے ہاتھ میں دی گئی تھی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، کبوتر ہی کبوتر آ گئے ہیں اور بہت زیادہ کبوتر اکٹھے ہو گئے ہیں اور بہت سی خبریں وہ لے کر آئے ہیں. تو یہ ویلاگ جو ہے وہ خبروں سے بھرپور ہوگا، ان سائڈ نیوز سے بھرپور ہوگا. تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا، مس نہ کیجیے گا. بڑی چٹپٹی قسم کی خبریں ہیں، بلکہ اس کے بعد میں نے کبوتروں کو دانہ ڈالنا ہے. جتنا انہوں نے کام کیا ہے نا، اس کے بعد ان کو دانہ بھی ڈالنا پڑے گا. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کریں. نیچے کامنٹ سیکشن میں پلیز اپنا فیڈ بیک بھی جو ہے وہ ہمیں ضرور دیجیے گا. اچھا جی، ایک تو جناب جنرل فیض کی آڈیو جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. ویسے تو جنرل فیض جو ہیں وہ خود ریکارڈنگ کے بڑے ماہر تھے، مطلب ظاہری بات ہے ان کے کام میں، ان کے پورٹ فولیو میں شامل تھا. لیکن اب ان کی آڈیو بھی آ گئی ہے. مطلب کیسے وقت بدل جاتا ہے، جذبات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں. اور وہ جو ایک زمانے میں خود ریکارڈنگز کرتے تھے، آج ان کی ریکارڈنگز جو ہیں وہ باہر آ رہی ہیں. خیر، میں اس کو ذرا اسیس کروں گا کہ آخر یہ آڈیو ریکارڈنگ کیا بتاتی ہے. لیکن میرے خیال میں سب سے پہلی خبر جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ہے جناب پاکستان تحریک انصاف میں استعفوں کی بارش. پچھلے 12 گھنٹے میں استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی بنیادیں ہل گئی ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ اتنے استعفے آ گئے. 4 گرفتاریاں ہوئی ہیں، مطلب حراست میں لوگوں کو لیا گیا ہے. یہ جو جنرل فیض کا معاملہ ہے، جنرل فیض کو حراست میں لیا گیا، 2 سابق بریگیڈیئرز کو حراست میں لیا گیا، ایک سابق کرنل ہیں یا لیفٹیننٹ کرنل ہیں، ان کو حراست میں لیا گیا. تو اب جو ہے وہ 4 ہی، جہاں پہ یہ ہوا ہے وہیں پہ 4 پاکستان تحریک انصاف میں استعفے بھی جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں. اب اس کے اندر ایک میں ذرا پہلے تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ہوا کیا ہے، پھر میں آپ کو اندر کی خبر بھی جو ہے وہ میں شیئر کروں گا. حماد اظہر صاحب، اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما ہیں اور میاں اظہر صاحب کے صاحبزادے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ اناؤنس کیا، انہوں نے کہا جی بدقسمتی سے میری عمران خان تک رسائی نہیں، میں نے پریس کانفرنس نہیں کی اور نہ ہی کوئی ڈیل کی ہے، لہٰذا میری نقل و حرکت پر بہت سختی ہے اور میں اڈیالہ نہیں جا سکتا. پنجاب کی تنظیم میں بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے جن پر نہ تو میری رائے شامل تھی اور نہ ہی رضامندی. ان میں اکثر فیصلے ایسے بھی تھے جن پر میرٹ کے بجائے لابنگ اور عمران خان تک محدود رسائی اور یک طرفہ معلومات پہنچائی گئیں. مثلاً کافی عرصے سے لابنگ جاری تھی کہ لاہور کے صدر چودھری اصغر کو بدلا جائے. آج وہ کامیاب ہو گئے اور خان صاحب کو غلط حقائق دے کر ہدایات حاصل کر لیں. چودھری اصغر کا قصور یہ ہے کہ وہ 2 ماہ قید میں رہے، فارم 45 پر نواز شریف کے حلقے سے الیکشن جیتے اور 3 ماہ پہلے وہ لاہور کے صدر منتخب ہوئے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 3 ماہ جو کام انہوں نے کیا اور جس طرح فرنٹ سے لیڈ کیا وہ پہلے لاہور کے کسی صدر نے نہیں کیا. فلیش احتجاج، ورکر کنونشن، پریس کلب کے باہر بڑا احتجاج اور 13 اگست کی لاہور میں کامیاب ریلیوں میں ان کا کلیدی کردار تھا. 2 دفعہ ان کی اولاد کو جیل میں ڈالا گیا، لیکن خان صاحب کو ان کے مخالف ان کی صدر نامزد ہونے کے ہفتے بعد سے ہی کان بھرنا شروع ہو گئے تھے. پارٹی کی قیادت بھی میرے ساتھ متفق ہے کہ یہ فیصلے اور ایسے بہت سے فیصلے صرف اور صرف خان صاحب تک محدود رسائی کے نتیجے میں لیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاملات ہیں جہاں واضح طور پر زیادتی ہوئی، غلط فیصلے کروائے گئے اور کچھ ریجنز میں ہمارے رہنما بہت پریشان ہیں، لیکن خان صاحب تک اطلاع نہیں ہے. اس صورتحال میں میرے قلم سے یا میری پنجاب کی صدارت کے دوران میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں میرٹ کو پامال کروں اور وہ لوگ جو پرفارم بھی کر رہے ہیں اور قربانیاں بھی رقم کر رہے ہیں ان کو صرف اس لیے ڈی نوٹیفائی کر دوں کہ ان کی آواز خان صاحب تک پہنچ نہیں سکتی. میں نے پہلے بھی استعفیٰ اسی وجہ سے دیا تھا کہ پارٹی چیئرمین سے رسائی کے بغیر معاملات کسی کے لیے بھی چلانا ممکن نہیں. ایسی صورت میں مفاد پرست اس رابطے کے فقدان کا فائدہ اٹھاتے ہیں. بڑی تنظیمی ذمہ داری میں صرف ان لوگوں کے پاس ہونی چاہیے جن کی پارٹی لیڈر تک رسائی ہو تاکہ وہ پارٹی چیئرمین تک پوری بات پہنچا سکے. لہٰذا میں آج سے پنجاب کا چارج چھوڑ رہا ہوں. عمران خان کا ایک کارکن تھا اور رہوں گا انشاءاللہ. تو یہ حماد اظہر صاحب نے ایک جو ہے وہ یہ اناؤنسمنٹ کی. اس کے بعد ایک اور ٹویٹ انہوں نے کی. اس ٹویٹ کے اندر بھی جو ہے وہ بیسکلی یہی گلا شکوہ جو ہے وہ اس کے اندر انہوں نے دہرایا ہے. عمر ایوب صاحب نے جو ہے وہ بیسکلی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی حماد اظہر یو ہیو ورک ٹائرلیسلی فار دا پارٹی اینڈ پی ایم عمران خان صاحب، ریزگنیشن ناٹ ایکسیپٹیڈ. تو عمر ایوب صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، لیکن حماد اظہر صاحب نے دوبارہ جوابی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا آئی ایم ہمبلڈ بائی یور کانفیڈنس ان می بٹ اٹ از مائی فرم ڈیسیژن ٹو ناٹ کنٹینیو انڈر سرکمسٹانسز ویئر آئی ہیو زیرو اتھارٹی.
but complete responsibility. Furthermore, nobody can survive the wrath of the messengers unless one has access to the party leader himself. اب یہ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ میسنجرز کا، پیغام پہنچانے والوں کا. اچھا، اس کے بعد حماد اظہر صاحب کے بعد 2 مزید استعفے جو ہے وہ سامنے آ گئے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چودھری اصغر گجر نے تحریک انصاف لاہور کی صدارت چھوڑنے کا اعلان کر دیا، اور پی ٹی آئی لاہور کے سیکرٹری جنرل حافظ ذیشان رشید نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. صدر بھی گیا، سیکرٹری جنرل بھی گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر حافظ فرت عباس بھی جو ہے انہوں نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. تو انہوں نے ایکچولی جو ہے وہ پیغام یہ دیا، انہوں نے کہا 9 مئی کے مقدمات میں میری ضمانتیں خارج کی گئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں پارلیمانی لیڈر کے عہدے کی ذمہ داریوں سے انصاف نہیں کر سکوں گا. میں اپنا استعفیٰ پارٹی کو پیش کر دیا ہے اور اپنے لیڈر عمران خان سے درخواست کی ہے کہ مجھے اس ذمہ داری سے استعفے کی اجازت دی جائے. میں بحیثیت ممبر پنجاب اسمبلی اور کارکن اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا رہوں گا. اچھا، تو یہ اس طرح آ گئے یہ 4 استعفے. اب یہاں پہ انٹری ہوتی ہے کبوتروں کی کہ کبوتر کیا خبر لے کر آئے ہیں. اچھا، اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک مس فارچونر، ایک آپ نے مس فارچون تو سنا ہوگا لفظ، ایک مس فارچونر ہے، اس کا ذکر ابھی آنے لگا ہے. تو کہانی میں بڑا مسالہ ہے، ٹوسٹ ہے، آپ اینڈ تک سنیے گا. بھائی اصل بات یہ ہے کہ یہ لڑائی ہے 2 گروپوں کی. پنجاب جو ہے نا، میں ذہن میں رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب جو ہے نا وہ ہمیشہ سے ہی بڑا فریکچرڈ رہا ہے، بہت فریکچرڈ رہا ہے. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا مختلف گروپ رہے ہیں. میاں اسلم اقبال کا ایک گروپ ہے، ٹھیک ہے، اور اب سے نہیں ہے، بڑی دیر سے ہے. ایون 2018 کے الیکشنز کے بعد سے بھی آیا تھا، اور میاں اسلم اقبال اس وقت بھی سر توڑ کوششیں کرتے رہے تھے کہ وہ سی ایم بن جائیں. بلکہ بزدار صاحب کے سی ایم بننے کے بعد بھی، عثمان بزدار کے سی ایم بننے کے بعد بھی وہ کوششیں کرتے رہے تھے کہ ان کا پتہ جو ہے نا وہ چل جائے اور وہ سی ایم بن جائے، لیکن وہ نہیں بن سکے. ان کو انڈسٹریز کا منسٹر بنا دیا گیا تھا. اسی طرح اور دیگر گروپس بھی ہیں پارٹی کے اندر. مطلب اس وقت تو علیم خان صاحب کا بھی ایک گروپ ہوتا تھا، لیکن اب ظاہری بات ہے وہ نہیں ہے. تو یہ بیسکلی 2 گروپس ہیں، اور یہ 2 گروپس کی لڑائی ہے. ایک گروپ ہے حماد اظہر اور یہ حافظ فرت عباس، ان کا گروپ ہے، ٹھیک ہے، ایک گروپ یہ ہے. اور ایک گروپ جو ہے وہ میاں اسلم اقبال صاحب کا گروپ ہے. اور میاں اسلم اقبال صاحب کا جو گروپ ہے اس میں اون عباس بپی بھی شامل ہیں، اور ایک مس فارچونر بھی جو ہیں وہ شامل ہیں. اب یہ مس فارچونر ایک آپ کو بڑی عجیب سا نام لگ رہا ہوگا. تو اور یہ سننے میں آیا کہ یہ جو بیسکلی استعفوں کی یہ جو بھرمار ہوئی ہے نا، اس میں کیا دھرا جو ہے وہ مس فارچونر کا ہے. یہ جو مس فارچونر ہیں ان کا تعلق کے پی سے بتایا جاتا ہے، اور ان کا ایکسیس عمران خان صاحب تک بڑی آسانی سے ہے. اور سننے میں یہ آیا ہے کہ بیسکلی ہوا یہ کہ ایک تو یہ جو حماد اظہر صاحب ہیں یہ ویسے ہی انڈر گراؤنڈ تھے، یہ نظر کہیں نہیں آتے تھے. انہوں نے بڑی دیر سے اپنے آپ کو روپوش کیا ہوا تھا، اور خان صاحب اس بات پہ بڑے ناراض تھے کہ جناب پنجاب جو اٹھ کیوں نہیں رہا، پنجاب جاگ پنجابی جاگ. تو جاگ پنجابی کیوں نہیں جاگ رہا، کیا چکر ہے؟ مطلب کے پیز میں جلسے ہو رہے ہیں، سوابی میں ابھی ایک جلسہ ہوا تھا، حماد اظہر صاحب وہاں پہ نظر آئے تھے، میاں اسلم اقبال بھی وہاں پہ تھے. تو یہاں سے کوئی ایکٹیویٹی کیوں نہیں ہو رہی؟ تو یہاں کی جو لیڈرشپ تھی اس سے بار بار اعتراض کیا جا رہا تھا کہ بھئی اٹھ کیوں نہیں رہے، کیا چکر ہے، ایسا کیا مسئلہ ہے. تو اس سلسلے میں یہ پریشر بلڈ اپ ہوتا گیا. اس کے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے حافظ فرت عباس صاحب کا. یہ ان کی جو ہے وہ 9 مئی کے مقدمات میں جو ہیں ضمانتیں ہو جاتی ہیں خارج، اور یہ اے ٹی سی کورٹ میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ جب ان کی ضمانتیں خارج ہوتی ہیں تو یہ وہاں سے لگاتے ہیں دوڑ. اور یہ رپورٹ ہوا تھا، یہ میں کوئی حیران کن بات نہیں بتا رہا، یہ سارے چینلز کے اوپر رپورٹ ہوا تھا. مس فارچونر جو کے پی سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو جو ہے نا جا کے یہ بتایا، ان سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے جا کے ذکر کیا کہ جی حافظ فرت عباس جو ہیں وہ اس طرح کورٹ میں گئے ہوئے تھے، اور اس طرح وہاں پہ جب ان کی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں تو بالکل وہی منظر نظر آیا ہے جو فواد چودھری کا نظر آیا تھا. بالکل یہ بتایا گیا کہ اس طرح ہی نسیا ہے جس طرح فواد چودھری نسیا سے. انہوں نے مطلب یہ تو پنجابی میں تو میں بہہ رہا ہوں، وہ تو انہوں نے پنجابی میں بات نہیں کی. اب وہ جو فواد چودھری والی جو دوڑ تھی نا، وہ خان صاحب کو بڑی لگی ہوئی تھی. وہ اس وقت سے خان صاحب کو وہ منظر خان صاحب نے خود دیکھے ہوئے تھے. وہ فواد چودھری والے منظر جو ہیں وہ خان صاحب نے خود دیکھے ہوئے تھے کہ فواد چودھری صاحب کس طرح گئے تھے. وہ ایک دم خان صاحب نے نا اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا شروع کر دیا. اچھا فرت عباس اس طرح نسیا؟ کہا ہاں جی وہ اسی طرح ہی بھاگے ہیں. اب آپ جانتے ہیں کہ خان صاحب کو جو ہے نا وہ بندے دلیر چاہیے، بندے ان کو دلیر چاہیے. پاجی پاویں ڈنڈے کھاؤ پاویں جو مرضی کرو، ہٹنا نہیں ہے. کارنر ٹائیگر، کارنر ٹائیگر. تو یہ چیز خان صاحب کو بہت بری لگی کہ یار یہ کیا ہے، مطلب واٹ از دس، یہ تو کوئی طریقہ نہیں تھا نا.
اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا ہے ان کو کہ جی حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ باہر ہی نہیں آتے. ابھی 14 اگست کو میں نے آپ کو اس حوالے سے اپنے غالباً پچھلے ویلاگ میں نے پچھلے ویلاگ میں شاید میں نے بتایا تھا کہ حماد اظہر صاحب نے لاہور میں ایک 10 منٹ کی انٹری کی, اپنی ویڈیو ریکارڈ کروائی, اس کو شوکت بسرا صاحب کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اس کو نیٹ پہ چڑھایا تو پھر غائب ہو گئے. جبکہ میری اطلاعات کے مطابق مجھے جو خبر ملی دوسری سائٹ سے کبوتر جو خبر لے کر آئے وہ یہ ہے کہ حماد اظہر صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے پوری فیلڈنگ سیٹ تھی. فیلڈنگ سیٹ کرنا آپ سمجھتے ہیں نا, ایک تو کرکٹ میں ہوتا ہے بیٹا تم لانگ آن پہ چلے جاؤ, تم لانگ آف پہ, تم کورز میں چلے جاؤ, تم مڈ آن پہ آ جاؤ, اس کو فیلڈنگ لیگ اسکوائر لیگ پہ آ جاؤ, فائن لیگ پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ. تو اسی طرح حماد اظہر صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے لاہور میں پوری فیلڈنگ سیٹ تھی, اور یہ بات حماد اظہر صاحب کو پتہ تھی کہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے فیلڈنگ سیٹ ہے, لیکن انہوں نے کہیں اور جا کے اپنی ایک ویڈیو بنوائی اس طرح, اور پھر انڈر گراؤنڈ ہو گئے اور پھر دوبارہ نہیں ملے کہ وہ کدھر گئے. اب وہ صرف ٹویٹس وغیرہ کرتے ہیں, باقی منظر عام پہ نہیں آتے. تو خان صاحب کو اس بات کا بھی بڑا غصہ ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ پارٹی اس طرح چلے گی, یہ اس طرح پنجاب میں صورتحال ہوگی. اور دوسرا گروپ جو ہے وہ میاں اسلم اقبال صاحب کا جو ایکسیس ہے نا وہ مس فارچونر کے تھرو ہے, اور وہ خان صاحب تک جو ہے نا وہ کہانی پہنچ جاتی. ایون تو میاں اسلم اقبال صاحب بھی جو ہے وہ سامنے نہیں آئے, لیکن میاں اسلم اقبال صاحب کے حوالے سے ایک سافٹ کارنر جو عمران خان صاحب کے دل میں پڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میاں اسلم اقبال صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی مس کرا دی, وہ اس کو صحیح طرح اٹینڈ نہیں کر سکے, جہاں پہ ان کے باقی پنجاب سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. وہ علیم خان کے پیچھے فردوس عاشق وان, اس طرح وہ کیا نام ہے فیاض الحسن چوہان, اس طرح اور بہت سے لوگ چلے گئے, لیکن میاں اسلم اقبال نہیں چھوڑ کے گئے کچھ بھی ہو جائے. تو انہوں نے قربانی بہت دی ہے, ان کی بیٹی کا جہیز کا سامان اٹھا لیا گیا سارا کا سارا, لیکن انہوں نے پھر بھی سارا کچھ ایسا نہیں کیا. تو اس لیے یہ اب یہ اصل بیسکلی جو جنگ ہے نا دونوں کے درمیان, یہ دونوں گروپس کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہے کہ چلے گی کس طرح. حماد اظہر صاحب چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو میں ڈیسائیڈ کروں گا, میاں اسلم اقبال نو کڈو بچو, اور میاں اسلم اقبال بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہوگا میں ڈیسائیڈ کروں گا, حماد اظہر نو کڈو بچو. تو یہ دونوں رہنماؤں کی آپس کی لڑائی ہے, جس کی وجہ سے 4 استعفے تہاڈے سامنے آ گئے. استعفوں کا چوکا جسے کہتے ہیں نا, استعفوں کا چوکا بج گیا جا کے پاکستان تحریک انصاف میں. تو یہ ہے کبوتروں کی خبر جس میں ایک مس فارچونر بھی جو ہے وہ ملوث ہیں. اچھا جی, اب آ جائیں ایک آڈیو لیک جو آئی فیض حمید صاحب کی. ہوا یہ کہ ابصار عالم صاحب جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ ایک زمانے میں چیئرمین پیمرا رہ چکے ہوئے, تو اس وقت کی ایک آڈیو جو ہے انہوں نے ریلیز کی ہے ابصار عالم صاحب نے. اب کاپی رائٹ کی وجوہات کی وجہ سے میں وہ آڈیو تو نہیں آپ کو سناؤں گا, لیکن بیسکلی اس کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ انہوں نے جو سنائی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی فیض حمید صاحب جو ہیں ان کو کال کرتے ہیں, پہلے تو حال چال پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں لفٹ ہی نہیں کرا رہے. تو آگے سے ابصار صاحب کہتے ہیں ساری لفٹیں آپ کے لیے ہیں, وہ جیسے سارے رقبے تمہارے لیے ہیں, تو ساری لفٹیں آپ کے لیے ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ حکم کریں, بتائیں کیا کام ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ ہمارے ایک بریگیڈیئر صاحب آئیں گے آپ سے ملنے کے لیے. یہ تب کی بات ہے جب جنرل فیض جو ہیں وہ مطلب پاور میں تھے اور ابصار عالم صاحب چیئرمین پیمرا تھے. انہوں نے کہا وہ 2 ٹیلی ویژن چینلز کے لائسنس کا ایشو ہے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی, تو بریگیڈیئر صاحب آئیں گے وہ آپ کو بتائیں گے. انہوں نے کہا نہیں مجھ سے تو پہلے آپ نے کبھی بات ہی نہیں کی اس بارے میں, مجھے تو کوئی پیغام نہیں. انہوں نے کہا نہیں وہ اور چیزوں کے اوپر بھی جو ہے ہمارے بندے آپ کے پاس آئے ہیں, لیکن آپ جو ہے وہ بات نہیں سن رہے. تو اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا. یہ انہوں نے یہ معاملہ جو ہے وہ ریلیز, یہ آڈیو جو ہے وہ ان کی سنی جا سکتی ہے جنرل فیض کی. اچھا اب کہانی کیا ہے دیکھیے, میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھاتا ہوں. جنرل فیض جو ہے نا ایک ایسی شخصیت رہے ہیں اپنے ٹینیور میں جن کا پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں بہت عمل دخل تھا. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں بالکل کلیئرلی, میں 2 ایسے چینلز کو جانتا ہوں, یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, میں 2 ایسے چینلز کو جانتا ہوں جن کی پروگرامنگ اور جن کی نیوز, دوبارہ سن لیجئے, ایک چینل کی پروگرامنگ اور ایک چینل کی نیوز سابق فوجی افسران کے ہاتھ میں دی گئی ہوئی تھی. کہ آپ نے جو ہے نا مانیٹر کرنا ہے, اینکر کس کو رکھنا ہے, وہ اینکر بولے گا کیا, وہ کام کیا کرے گا, کس طرح بولے گا, نیوز جو ہیں وہ ہمارے نیریٹو کے مطابق چلنی چاہیے. سابق فوجی افسران کو ٹیلی ویژن چینلز میں ہائر کروایا گیا تھا, جبکہ سابق فوجی افسران زیادہ سے زیادہ ڈیفنس اینالسٹ کے طور پہ کام کر سکتے ہیں نا, وہ نیوز ایڈیٹنگ کے حوالے سے تو کوئی رول ادا نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. لیکن یہ سب کچھ جنرل فیض کے دور میں ہوا ہے. تو جنرل فیض جو ہے وہ ٹیلی ویژن چینلز کے حوالے سے کافی انوالوڈ تھے. اب یہ جو 2 چینل, اب آپ حیران ہوں گے نا آپ کہ بھئی ایک ڈی جی آئی جو ہے اس کا کیا لینا دینا ہے کہ وہ پیمرا کے چیئرمین کو کال کر کے کہہ رہے جی وہ ہمارے 2 چینلز ہیں, اس کی ذرا لائسنس کا ذرا معاملہ دیکھ لیجیے گا.
کیونکہ جنرل فیض خود میڈیا میں بہت انوالو ہوتے تھے. ان کے دور کے اندر, جنرل فیض کے دور کے اندر, بعد میں ایون جب وہ ڈی جی آئی ایس آئے تھے, بہت سے اینکروں کو آفر کیا گیا اور بہت سے اینکروں کو ہائر کروایا گیا. صرف مطلب ایگزٹ نہیں کروایا گیا, انٹر بھی کروایا گیا کہ پاجی انو رکھو. ٹھیک ہے, میں ایک بڑی مشہور خاتون, ایک مشہور تو نہیں ہے, خاتون اینکر ہے, وہ کہتی ہے کہ میں صحافی ہوں, میں اسے صحافی نہیں مانتا. اس کو مطلب پاکستان کے نمبر 1 چینل کے اندر جو ہے وہ بٹھانے کی کوشش کی گئی تھی. نمبر 1 چینل, اب آپ خود اندازہ کریں نمبر 1 کون سا ہے. اس کے 7 بجے کے شو میں بطور ایک اینالسٹ اس کو بٹھانے کی کوشش کی گئی تھی اور بڑا زور لگایا گیا تھا کہ جناب آپ اس کو بٹھائیں, آپ اس کو بٹھائیں. وہ ٹوٹل پی ٹی آئی کی مطلب فیور میں, آج تک پی ٹی آئی کے فیور میں بولتی ہے. اب آج کل وہ میرے خیال میں کر رہی ہے, کسی چھوٹے سے چینل کے اوپر کی کام شام کر رہی ہے وہ. تو اس دور میں مطلب یہ ہوتا تھا. اس کے بعد ایک سینئر اینکر ہیں, ان کو جیو سے ہٹا دیا گیا تھا, اور جب ان کو ہٹایا گیا تھا تو اس کے تانے بانے بھی جو ہیں وہ ادھر سے جا کے ملتے ہیں, انہی معاملات سے ملتے ہیں. اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے, اگر آپ وہ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ بھی انٹرسٹنگ بات یہ آتی ہے کہ جناب جنرل فیض کے اوپر اس بات کا الزام ہے کہ انہوں نے آپ ٹی وی, آپ نیوز جو چینل تھا, اب وہ کس کا تھا, وہ کون پیچھے سے معاملات کو ہینڈل کر رہا تھا, اس کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ جناب اس کے اوپر ایڈز آپ دیں. اب بندہ پوچھے کہ ایک ڈی جی آئی کا کیا کام ہے کہ وہ ایک چینل کے اوپر اشتہار چلوا رہا ہے, اس کا کیا لینا دینا. تو بڑا ایک نا عجیب قسم کا نیٹ ورک ہے جو جنرل فیض نے کردار ادا کیے ہیں. آپ اگر کسی پوری دنیا میں جا کے بھی کہیں پہ آپ اگر بتائیں گے نا کہ ہمارا جو انٹیلیجنس چیف ہے وہ ٹیلی ویژن چینلز کے لائسنسز, اشتہار کس طرح چلیں گے, کہاں چلیں گے, فلائنگ کرنو رکھ لو, انو کاٹ دیو, یہ کیا کام ہے ان لوگوں کا. لیکن یہ اس حد تک انوالوڈ ہو گئے. ایک اور بھی میں آپ کو اس پہ خبر دے دوں, وہ جو آپ کو یاد ہوگا وہ کابل کا جو ایک دورہ ہوا تھا اور جنرل فیض وہاں پہ گئے تھے, اور اس کے بعد ان کی وہ تصویر کھینچی تھی اور وہ اس میں انہوں نے کہا تھا ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ, ایوری تھنگ از فائن, کچھ اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی. ٹیلی ویژن چینل کے مالکوں کو ایکچولی وہ تصویر خود بھیجی گئی تھی کہ اینو تو چلاؤ نا ذرا, اینو چلاؤ ذرا. مطلب یہ تک ہوا تھا وہاں پہ. نارملی عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو چیفز ہوتے ہیں, خفیہ اداروں کے جو چیفز ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو لو پروفائل رکھتے ہیں, انڈر گراؤنڈ رکھتے ہیں, اپنی کم سے کم کوریج کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایون جو موجودہ ڈی جی آئی ہیں, انہوں نے جب پریس کانفرنس کی تھی تو ایک طبقے نے ان کے اوپر اس بات کی بھی تنقید کی تھی کہ جی یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے کہ کوئی ڈی جی آئی ہے جو ہے وہ آ کے پریس کانفرنس کرے. یہ تنقید بھی ان کے اوپر بھی ہوئی تھی. تو جنرل فیض البتہ آن دا ادر ہینڈ ہی آلویز لائک ٹو گیٹ پکچرڈ, ایون دو یہ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں انہوں نے آتے ساتھ ہی خاص طور پہ یہ انسٹرکشنز پہلے دی تھی کہ جی میری تصویر جو ہے وہ نہ چلائی جائے, ٹیلی ویژن چینلز پہ جب رپورٹنگ ہو, خبریں چلیں تو میری تصویر نہ چلائی جائے. تو لیکن بعد میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی. تو یہاں پہ جنرل فیض واز ٹوٹلی اپوزٹ. بطور ڈی جی آئی ایس آئی ہی وانٹیڈ ٹو گیٹ پکچرڈ. وہ پرائم منسٹر سے ملنے جاتے تھے, وہ چاہتے تھے ان کی تصویر کھینچے کہ وہ پرائم منسٹر بیٹھے ہیں. آپ کو یہ بڑی وہ مشہور تصویریں نکلتی تھی, اسے دا ٹرائکا آف پاکستان کہا جاتا تھا. جنرل فیض بیٹھے ہوئے, جنرل باجوہ بیٹھے ہوئے اور عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے. تو ٹیلی ویژن چینلز, کوریجز, میڈیا, ان کو بہت شوق تھا جنرل فیض کو. اور یہ وہی ٹائم ہے جب 5th جنریشن وار کی بھی فلسفی جو ہے نا وہ پروموٹ کی گئی تھی, اور اس کے بھی روح رواں جو ہے وہ جنرل باجوہ, جنرل فیض تھے. اور آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی اس وقت کن کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے. آج کے بہت سے لونڈے لپاڑے جن کے جرسومے جو ہیں وہ نکل چکے ہیں کچھ کے, اور وہ آج جو ہے وہ بڑے بڑے جہادی بنے. وہ ٹاؤٹس تھے, ان کے ایک زمانے میں ٹاؤٹس تھے, ان کے نیریٹو کو پیڈل کرتے تھے. ان کو فائلیں, یہ منہ سے بولتے ہیں میں فائلیں دکھائی جاتی تھیں, یہ منہ سے بولتے ہیں میں پیسے آفر ہوئے تھے. اور اچھا جب ہوئے پیسے آفر ہوئے تھے, جب فائلیں دکھائی جا رہی تھی, شام کو آ کے بتانا تھا نا. اس دن جب یہ سارا کچھ ہوا تو شام کو آگے بتانا تھا بھائی جان ہمیں پیسے آفر ہوئے تھے, تب کیوں نہیں بولے؟ اب جب دیکھا ہے کہ جنرل فیض جو ہے وہ بالکل اپنے لو پوائنٹ پہ آیا ہوا ہے تو ہن سارے سیدھے ہو گئے نا, تب بولنا تھا. تو یہ جو ٹیلی ویژن چینلز کے ساتھ جنرل فیض کا جو رومانس تھا نا, وہ بیسکلی اس کا یہ بیک گراؤنڈ جو اب سار عالم صاحب نے بیسکلی آڈیو جو ہے وہ آپ کو یاد ہے, یہ شہباز شریف صاحب کی اور مریم نواز کی ایک آڈیو آئی تھی جب پی ڈی ایم میں کی گورنمنٹ آئی تھی یہ اس الیکشن سے پہلے, اور اس کے بعد ان کی ایک آڈیو لیک ہو گئی تھی جس میں شہباز شریف صاحب کی بھی آڈیو ہے, مریم نواز کی بھی آڈیو ہے. تو اس کے تانے بانے بھی کہا جاتا تھا, اس وقت کہا جاتا تھا کہ جنرل فیض سے ملتے ہیں جا کے کہ وہ آڈیو ریکارڈنگز جو ہیں وہ کریں. تو وہ میں اس لیے میں بات کر رہا تھا کہ وہ شخص جو ایک زمانے میں مطلب ماسٹر سمجھا جاتا تھا آڈیو ریکارڈ کرنے کا,
اس کی اپنی آڈیوز بھی جو ہیں اب نکلنا شروع ہو گئی, اور کہانی اور بھی چلے گی آگے, صرف کہانی یہاں نہیں رکے گی, کہانی جو ہے وہ اور بھی چلے گی. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.